حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جی کیا انہوں نے حج کیا تھا یا کہ نہیں کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دی تھی یا نہیں دی تھی؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا پہلا سوال ہے؟ جی یہ آپ کا پہلا سوال ہے؟ یہ ایک سوال ہے؟ جی 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 اچھا جی، اس کا جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ دوسرا سوال آپ کا کیا ہے؟ اچھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قادیانی صاحب جو ہیں انہیں حج پر جانے کی اجازت ملتی ہے یا کہ نہیں؟ اچھا، آپ بات کر رہے ہیں جماعت احمدیہ کی یا آپ حضرت مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں اس وقت؟ جی آپ اس وقت ہم جماعت احمدیہ کے سے تعلق رکھنے والے احمدیوں کی بات کر رہے ہیں یا آپ مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی 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 اچھا، جی اچھا، ٹھیک ہے جی۔ کیا یہ سعودی عرب والے اجازت دیتے ہیں یا کہ نہیں؟ اچھا، ویسے تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ نہیں، لیکن آپ کے ان دونوں سوالات پہ ہم تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ منیر صاحب یہی سوالات ہیں نا آپ کے؟ جی 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 بڑی مہربانی سر، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ نہیں، آپ کی مہربانی جی، جو اچھا، آپ نے میری شکریہ، بات سنی ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ منیر صاحب ابھی ہم مولانا طاہر مجیب راشد صاحب سے درخواست کریں گے کہ ان دونوں سوالات پہ ذرا تفصیل سے روشنی ڈال دیں۔ یہ جو ان کا پہلا سوال ہے کہ کیا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام بانی سلسلہ علیہ احمدیہ نے حج کیا تھا اور کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضری دی تھی، ان کا جواب تو مختصر آپ نے دے دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو حج پر جانے کا موقع نہیں ملا اور نہیں مل سکا، اور اس کی ایک وجہ تھی، کیونکہ یاد رکھنا چاہیے کہ حج پر جانے کا جو فرض مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اس کے لیے ایک بنیادی حکم یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے لیے وہاں جانا ممکن ہو تو پھر ان پر یہ ایک فرض عائد ہوگا جس کی ادائیگی ان کے لیے لازم ہے۔ میں قرآن مجید کی آیت کریمہ کا حوالہ دیتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو شخص وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا زیارت کرے اور حج کے لیے وہاں پر جائے۔ اب واقعات یہ ہیں کہ جب حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ نے اپنا دعویٰ پیش فرمایا تو اس کے فوراً بعد آپ کی اس قدر شدید مخالفت شروع ہوئی، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ آپ کے خلاف کفر کے فتوے دیے گئے اور بڑی کثرت کے ساتھ دیے گئے، اور اتنی کثرت کے ساتھ اس کفر کے فتوے کو پھیلایا گیا کہ ہندوستان سے باہر جا کر مکہ اور مدینہ سے بھی فتوے آپ کے خلاف جاری کروائے گئے، اور ہر طرف یہ دھمکی دی گئی کہ اگر یہ شخص یہاں پر آتا ہے تو پھر ہم اس کو مار دیں گے، اس کو زندہ واپس نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ حالات تقاضا کرتے تھے کہ جس میں رستے کا امن جب آپ کے لیے موجود نہیں تھا تو گویا آپ کے اوپر فریضہ حج ساقط ہو گیا، کیونکہ فقہ کے اعتبار سے اگر کسی کے لیے شرائط پوری نہ ہو، من استطاع الیہ سبیلا اتنی واضح شرط ہے کہ جب رستے کا امن نہیں، رستے کے حالات جانے کی اجازت نہیں اسے دیتے تو اس شخص پر وہ حج ساقط ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ پر جانا فرض نہیں تھا۔ یہاں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اجازت نہیں تھی تو پھر بھی آپ کو چلے جانا چاہیے تھا، کیونکہ حج کا کرنا ہے، بڑا نیک کام ہے، آپ کو جانا چاہیے تھا، باوجود اس کے کہ آپ کے خلاف قتل کے فتوے جاری کیے گئے پھر بھی آپ کو جانا چاہیے تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جذبات کا معاملہ نہیں ہے، یہ شریعت کی پیروی کا سوال ہے، اور اللہ کے پاک بندے ہمیشہ وہی طریق اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہو۔ زبردستی کو کام کرنا، زبردستی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، سفر میں اللہ تعالیٰ نے اگر روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو زبردستی روزہ رکھ لینا اور اللہ تعالیٰ کو کہنا جی ہم راضی کریں گے کیونکہ ہمیں یہ طاقت ہے، تو یہ مومنوں کا طریق نہیں ہوتا، اللہ کے بندوں کا طریق نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں ہمارے سامنے ایک بڑی مثال موجود ہے، سب سے افضل و اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو سوال یہ ہے کہ جذبات میں بلا وجہ الجھا کر یہ سوال کرنا کہ مرزا صاحب نے آج کیوں نہیں کیا، سوال یہ ہے کہ کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر عمل نہیں کر رہے تھے؟ اگر ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی شرائط پوری نہ ہونے پر، یعنی اجازت نہ ملنے پر یا رستے کا امن میسر نہ آنے پر حج کا ارادہ ترک فرما دیا، اور اسی طرح پر حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ نے بھی حج نہیں کیا اور نہیں کر سکے باوجود شدید خواہش کے، آپ کی خواہش بے انتہا تھی، آپ تو اس دن کے انتظار میں زندگی گزارتے تھے کہ کب مجھے اس بات کا موقع ملے اور میں جاؤں، لیکن جب آپ کو موقع نہیں مل سکا تو آپ نہیں گئے۔ لیکن اس کے باوجود ایک جو شریعت نے رستہ رکھا ہے کہ اگر کوئی انسان خود حج نہ کر سکے تو اپنی طرف سے کسی اور کو اگر مقرر کر دیا جائے اور وہ اس کی جگہ حج کر لے
تو حج بدل اس کو کہتے ہیں. آپ کی طرف سے حاجی احمد اللہ صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حج کیا, تو اس لحاظ سے ایک پہلو سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ فریضہ آپ کی طرف سے ادا ہو گیا, اور دوسرے سوال کا جواب بھی اس سے اصولی پھر وضاحت کے اندر آ گیا ہے, اس کی الگ بات کرنے کی ضرورت نہیں. جی ٹھیک ہے, بہت بہت